الرحمن الرحيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع الرقي وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليجزه. رواه الترمذي وابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے الٹی کی قے کی اور اس حالت میں کہ روزے سے ہو تو اس کے اوپر روزے کی قضا نہیں ہے، اور جس نے جان بوجھ کے الٹی کی تو اس کو چاہیے کہ قضا کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں اور اس کو الٹی آ گئی تو آیا اس نے الٹی کی اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تمام علماء کے اس پہ اتفاق ہے چاہے منہ بھر کر الٹیاں ہو یا منہ بھر کے نہ ہو، خود بخود الٹی آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر کوئی الٹیا پھر حالت کے اندر دوبارہ واپس چلا جائے اور یہ بھی غلطی سے نہ ہو، اگر غلطی سے گیا تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور اگر ایک آدمی ایسے ہے کہ وہ جان بوجھ کے الٹی کرتے انگلی ہٹاتا ہے ڈالتے ہیں منہ کے اندر استحقاق جان بوجھ کے الٹی کروانا اور اس کی وجہ سے وہ منہ الٹی کر لیتے، پھر بھی جو ہے نا اگر اس کی حالت کے اندر واپس کچھ چلا گیا کچھ اثرات تھوڑا بہت روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر واپس دوبارہ نہیں گئے پیٹ کے اندر تو پھر اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ اگر سے کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کے الٹی کی اور انگلی آخر داخل کی اور منہ بھر کر ہوا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وعن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر قال فلقيت ثوبان في مسجد مصر فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر قال صدق وأنا سببت له وضوءه رواه أبو داود والترمذي۔ معدان بن طلحة فرماتے ہیں کہ بے شک ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹی کی اور پھر روزہ توڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں صوبان سے دمشق کے جامع مسجد میں ملا کہ بے شک ابو درداء مجھے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹی کی اور پھر روزہ توڑ دیا۔ فرمایا اس نے سچ کہا اور میں نے اس کے لیے وضو کا پانی ڈالا۔ نبی علیہ السلام نے یہ نفلی روزہ تھا اور آپ علیہ السلام نے الٹی کی، لیکن آپ علیہ السلام نے جو روزہ توڑا وہ کسی اور عذر کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، کسی اور عذر کی وجہ سے توڑ دیا، ورنہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ایک آدمی الٹی کرے اور الٹی کے بعد پھر جان بوجھ کے بعد میں روزہ توڑ دے اور یہ سمجھ کے کہ شاید میں روزہ ٹوٹ گیا تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، البتہ ایک روزہ قضا رکھے گا۔ ویسے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی کہتے کہ ویسے بھی میں نے الٹی کی ابھی تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس نے جو ہے نا کیا نام ہے مسئلے کا بھی علم نہیں تھا، اس نے روزہ بھی توڑ دیا، تو اب کفارہ نہیں ہوگا، صرف ایک روزے کی قضا ہی ہوگی۔ وعن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتوسط وهو صائم۔ عامر بن ربيعة فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگنت مرتبہ دیکھا، کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ مسواک کر رہے تھے کہ اس حالت میں کہ آپ روزے سے تھے۔ رواه الترمذی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کرنا آیا اس سے روزے کے اوپر فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ جمہور علماء فرماتے ہیں جس اس حدیث میں بھی ہے کہ مسواک کرنے سے روزے پر فرق نہیں پڑتے، چاہے مسواک ترک ہو، خشک ہو، تازہ ہو، چاہے زوال سے پہلے ہو زوال کے بعد ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ زوال کے بعد یعنی زور کے 12 بجے کے بعد اگر انسان مسواک کرتے ہیں تو اس سے روزہ ان کے نزدیک مکروہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک بالکل عین افطاری کے وقت بھی ہو، عصر کے وقت بھی ہو، تب بھی روزے پر فرق نہیں آتا ہے۔ تازہ مسواک استعمال کرے یا جو ہے نا خشک استعمال کرے اس میں فرق نہیں پڑتا۔ مسواک استعمال کے وہ تھوک ہے منہ کے اندر وہ اگر نکل گیا تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پر یہ جو وہ حدیث مبارکہ پیش کرتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھئی نبی علیہ السلام نے فرمایا لا خلوف فم الصائم عند اللہ میرے کے مسلم کہ روزہ دار کے منہ کی جو خوشبو ہوتی ہے بدبو وہ اللہ کے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ منہ کی بدبو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسواک کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی، اللہ کو تو پسند ہے۔ یہ اصل میں معدہ جب خالی ہوتا ہے اس کے ڈکار اس کی بدبو ہوتی ہے، تو اس سے اس کا مسواک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وعن انس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكيت عيني فاتهل انسا قال نعم رواه الترمذي۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا اپنے آنکھوں کی درد اور تکلیف کی شکایت کی، کیا میں سرما لگا سکتا ہوں جبکہ میں روزے سے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں لگا سکتا ہوں۔ آیا روزے کی حالت میں سرما لگانے سے روزے پر فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے؟ تو روزے کی حالت میں سرما لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لگانا چاہیے۔
دو چیزیں ہیں روزے کے منفذ دو ہے. ایک پیٹ جو منفذ ہے اس کے اندر جانے کا جو راستہ ہے حلق ہے منہ ہے, اور ایک مسامات ہے. یاد رکھو مسامات کے ذریعے سے انسان کے جسم کے اندر کوئی چیز پہنچتے ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ ایسے جیسے غسل انسان کرتے گرمی کے اندر اور غسل کرتے ٹھنڈے پانی سے, تو یہ جسم کے اندر مسامات ہوتا ہے وہ ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. اسی طرح انجیکشن لگانا یہ رگ کے اندر ہے یا بازو کے اندر گوشت کے اندر, یہ بھی مسامات کے اندر پہنچتا ہے, اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح یہ سرما بھی ہے, یہ بھی مسامات کے ذریعے سے جسم کے اندر پہنچتا ہے, اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا اثر پڑتا ہے, کوئی رگ ہے, وہ کوئی سوراخ ہے ناک پہ آنکھ اور جو ہے نا پیٹ کے درمیان, لیکن یہ مسامات کے ذریعے سے پہنچنا ہے, اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی ایسا راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى